اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہمارے شیخ، ہمارے بڑے، ہمارے دیوبند کے بڑے قابر مولانا الیاس گمن دعوت برکاتہم عالیہ قدسیہ حفظ اللہ متکلم اسلام، حضرت اپنے طلباء کو ایک مسئلہ بتا رہے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں، جس میں حضرت نے ایک بات کہی جو ہمارے متکلم اسلام ہے، ہمارے دیوبند کے فقہ حنفی مسلک دیوبند کے جو متکلم اسلام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابر میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی اپنے طلباء کو ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے سایہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے مبارک سائے کے بارے میں، کہ بعض اوقات اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تھا، بعض اوقات سایہ نہیں بھی ہوتا تھا۔ ان تمام باتیں آپ نے جو ہے کہیں، اس پر انجینئر مرزا صاحب نے اپنے جذباتوں کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی ان کے اندر جو فقہ حنفی کے لیے ہر وقت ان کے اندر فقہ حنفی کے لیے جو ایک قسم کا وہ لاوا ابلتا رہتا ہے، اس کو ابالا اور اس کو پھر اپنے اندر سے نکالا۔ انجینئر مرزا ملون صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ ان کی جہالت ہے، یعنی مولانا الیاس گمن دعوت برکاتہم عالیہ کے بارے میں کہا یہ ان کی جہالت ہے، جبکہ بخاری میں مسلم میں صاف روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، حضرت عائشہ سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حفصہ سے، اس طرح کی بات کی، حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہن واجمعین۔ تو مطلب اس طرح کی بات کری، مطلب مولانا الیاس گمن دعوت برکاتہم عالیہ کو انجینئر مرزا ملون صاحب نے اپنا ٹارگٹ بنایا، ان کی توہین کی کہ یہ جو مولانا الیاس گمن متکلم اسلام ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے غلط بات کی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ جی کدھر لکھا ہے؟ جی دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو ہم آپ کو آج حوالہ جات دیتے ہیں انشاءاللہ کہاں لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، اس پہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا، متکلم اسلام مولانا الیاس گمن دعوت برکاتہم عالیہ قدسیہ حفظ اللہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سایہ نظر آتا تھا، کبھی نہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو حضرت نے یہی تو کہا تھا، لیکن انجینئر صاحب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی قبول نہیں، اسی لیے انہوں نے اس کو اشارہ بنا دیا، ٹارگٹ بنا دیا۔ تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ مولانا الیاس گمن دعوت برکاتہم عالیہ نے جو بات کی ہے، انجینئر صاحب آپ جاہل آدمی ہیں، آپ نے کسی اوتھینٹک مدرسے سے، کسی بھی اوتھینٹک مدرسے سے جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، آپ نے کوئی جو ہے وہاں سے ڈگری حاصل نہیں کی۔ یہ آپ کی پہلی بات، پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو انسان میٹرک نہیں کرے، بھلے وہ میٹرک تک کی پڑھائی کر لے لیکن سرٹیفکیشن نہیں ملے تو اس کو میٹریکولیٹ نہیں کہتے، حتیٰ کہ جو بندہ 9 میں پاس ہو جائے، میٹرک میں فیل ہو جائے 10 کلاس میں آ کے، اس کو بھی میٹریکولیٹ نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ یہی آپ کی مثال ہے، آپ ہیں اندھوں میں کانا راجا، انجینئر صاحب یہی آپ کی مثال ہے۔ میں خیر اپنے موضوع کی طرف آیا، حضرت نے جو بات کی ایسے ہی نہیں کی، صحیح روایت موجود ہے۔ المصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق میں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں حدیث میں، امام عبدالرزاق رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 4 ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 4 مصنف عبدالرزاق، اور اس کے اندر جو ہے موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور جب کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے، ہمیں سورج کی روشنی کم نظر آتی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، چہرے کا نور زیادہ نظر آتا، زیادہ لگتا، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو ہمیں چراغ کی روشنی کم نظر آتی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور زیادہ نظر آتا۔ سبحان اللہ، یہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے، جو صاحب قرآن ہے اور صحابی رسول ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے بارے میں بھی کیا وہی باتیں انجینئر صاحب کہیں گے جو متکلم اسلام کے بارے میں کہیں جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا معجزہ تھا؟ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح بیان کرنا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ بھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ سمجھتے ہیں، تو جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو سایہ تھا وہ بھی صحیح ہے، جن میں آیا کہ نہیں ہے وہ بھی صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ جس موقع پہ آیا وہ فطرت ہے انسانی، بشریت کا تقاضا ہے، اور جس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نظر نہیں آتا تھا تو وہ آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن انجینئر صاحب کو شاید یہ حدیث نہیں پتہ تھی، بعد میں اعتراف بھی کیا اس نے، مگر پھر بھی میں بتا رہا ہوں تاکہ احساس ہو کہ علماء اکرام کا علم اس بندے سے کتنا زیادہ ہے۔ تو مصنف عبدالرزاق کتاب الایمان حدیث نمبر 4 میں یہ روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس کی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ہے، امام جوزی کا بڑا نام لیتے ہیں انجینئر صاحب، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا۔ علامہ امام جوزی نے اپنی کتاب الوفا میں، الموضوعات میں نہیں انجینئر صاحب، الوفا میں، امام جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوفا میں صفحہ نمبر 412 میں حدیث نمبر 464 پر یہ واقعہ نقل فرمایا۔ اسی طرح الشفا میں، اپنی کتاب الشفا میں امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو صفحہ نمبر 322 پہ نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کی جلد اول میں صفحہ 116 پر اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ یہی روایت عبداللہ ابن عباس کی، اور اس کو آپ نے زکوان تابعی رحمہ اللہ سے روایت فرمایا۔ اور اس کو پانچواں حوالہ دے رہا ہوں، امام زرقانی علیہ رحمہ نے مواہب الدنیا، شرح مواہب الدنیا میں اس واقعے کو مکمل نقل فرمایا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ جب اتنے سارے محدثین اکرام اس واقعے کو جو ہے وہ نقل فرما رہے ہیں تو پھر انجینئر صاحب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انجینئر صاحب کو اس کے بارے میں کیا تکلیف ہے؟ ان کو کیا جو ہے اس بات سے جو ہے پریشانی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ تو حضور والا اس کو صرف انہوں نے نہیں، اس کو سارے محدثین نے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ جیسے میں نے بتایا مصنف عبدالرزاق کتاب الایمان حدیث نمبر 4 ہمارے پاس جو ہے اس میں موجود ہے۔ حضرت ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نافع کے رحمہ اللہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، اور جب کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہمیں سورج کی روشنی کم نظر آتی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا نور زیادہ لگتا، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو ہمیں چراغ کی روشنی کم نظر آتی، چہرے کا نور زیادہ نظر آتا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے، صحیح تو کہا ہے مولانا الیاس گلمن صاحب نے، اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں حضرت کوئی بات۔ تو یہ تمام کتابوں میں موجود ہے، میں پھر حوالہ جان دے دیتا ہوں۔ المصنف عبدالرزاق کتاب الایمان میں حدیث نمبر 4، امام جوزی نے اپنی کتاب الوفا میں صفحہ 412 حدیث نمبر 464، الشفا میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 322 پر، امام سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص الکبریٰ کی جلد اول صفحہ 116 پر، امام زرقانی علیہ رحمہ نے مواہب الدنیا کی شرح میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ اور کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔